يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم وصدق بلغنا رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا سبق حاصل کیا اس کے قبل کچھ عرض کرنے سے پہلے میں مناسب ہی نہیں بلکہ ضروری یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، سرور کائنات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں ایک بار عقیدت و محبت کے ساتھ سبھی مل کر میرے ساتھ پڑھے بابت نواز اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ ذکر حسینی ہے، یہاں پر شرمانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر یہاں پر کام لینا ہے تو بیداری سے لینا ہوگا، اگر یہاں پر کام لینا ہے تو بیداری سے لینا ہوگا۔ جیسا کہ آپ کے سامنے ابھی ہمارے ساتھی حافظ محمد یوسف رضا بڑے ہی اچھے انداز میں کلام پڑھ رہے تھے، نعت رسول گنگنا رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ جس نے پیا زہر کا جام وہ بیٹا علی کا ہے، جس نے پیا زہر کا جام وہ بیٹا علی کا ہے، اور جو آیا کربلا میں کام وہ بیٹا علی کا ہے، جو آیا کربلا میں کام وہ بیٹا علی کا ہے۔ اور تمہیں معلوم ہے کیا اے ہندوستان والو، کیا تمہیں معلوم ہے اے ہندوستان والو، جو لایا ہند میں اسلام وہ بیٹا علی کا ہے، جو لایا ہند میں اسلام وہ بیٹا علی کا ہے۔ اور یہ محفل اسی کی ہے۔ سرکار خواجہ غریب نواز جب ہند میں آئے تو کیا لے کر آئے؟ دل میں عشق مصطفیٰ خوف خدا اور محبت اہل بیت اور قرآن پاک لے کر آئے۔ اسی کے ذریعے جب آپ ہندوستان میں آئے تو 90 لاکھ کو مسلمان کیا۔ وجہ کیا تھی؟ کہ وجہ یہی تھی کہ دل میں عشق مصطفیٰ اور خوف خدا تھا اور اہل بیت کی محبت تھی اور کلام پاک تھا، کلام الہی تھا۔ اسی کی وجہ سے سرکار خواجہ غریب نواز نے ہندوستان میں دین اسلام کو پھیلایا۔ اسی لیے شاعر نے اس شعر کو کہا کہ جس نے پیا زہر کا جام وہ بیٹا علی کا ہے، جو آیا کربلا میں کام وہ بیٹا علی کا ہے۔ اور کیا تمہیں معلوم ہے اے ہندوستان والو، جو لایا ہند میں اسلام وہ بیٹا علی کا ہے، جو لایا ہند میں اسلام وہ بیٹا علی کا ہے۔ اسی لیے اگر یہاں کام لینا ہے تو بیداری کے ساتھ لینا ہوگا، خاموش رہ کر کام نہیں لینا ہوگا۔ اس لیے آپ لوگ ایک بار اور زور سے میرے ساتھ پڑھے، جتنے ادھر بیٹھے ہیں وہ بھی پڑھے، اور جو میری ماں بہنیں خواتین اسلام بیٹھی ہیں وہ بھی زور سے پڑھے، درود پاک کا ہدیہ پیش کرے۔ ایک بار اور زور سے پڑھے، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں نے ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت کریمہ کی تلاوت کا سبق حاصل کیا، اللہ رب العزت قرآن شریف کے دوسرے پارے میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، یعنی کہ جو اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے، قتل کیے گئے، انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء ولکن لا تشعرون، وہ زندہ ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، وہ زندہ ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اس سے پتہ کیا چلا؟ اس سے پتہ یہ چلا، اس آیت سے ہمیں پتہ یہ چلا کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے اور شہید کیے گئے وہ زندہ ہیں، کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہے اور انشاءاللہ تا قیامت تک زندہ رہیں گے، انشاءاللہ تا قیامت تک زندہ رہیں گے۔ اسی لیے شاعر نے قلم کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد لکھا کہ کربلا میں
اسی لیے شاعر نے قلم کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد لکھا کہ کربلا میں سب کچھ لٹا کر بھی کچھ نہ لٹایا حسین نے، کربلا میں سب کچھ لٹا کر بھی کچھ نہ لٹایا حسین نے، اور کچھ نہ لٹا کر بھی یزید کا پتہ نہیں، کچھ نہ لٹا کر بھی یزید کی نسل کا پتہ نہیں۔ آئیے حضرات میں آپ کو تاریخ کے حوالے سے لے کر چلو کہ جب شہید کو جنت میں بھیجا جائے گا، یعنی کہ جو اللہ کی راہ میں شہید کیا گیا اسے جنت میں بھیجا جائے گا، جنت میں جانے کے بعد سیر کرے گا، جنت کی سیر کرے گا، جنت کی رضائیں لے گا، ہر کام کرے گا، لیکن کہے گا اے مولا مجھے تیری جنت میں وہ مزہ نہیں آتا، وہ غذا نہیں ملتی، وہ اچھا نہیں لگتا جو مزہ تیری راہ میں شہید ہونے میں آیا تھا۔ تو اللہ رب العزت فرمائے گا اے میرے بندے بتا تو چاہتا کیا ہے، بتا تیری مرضی کیا ہے، بتا تو چاہتا کیا ہے۔ اللہ اکبر عزیزان ملت اسلامیہ، تو وہ کہے گا اے مولا میں یہ چاہتا ہوں کہ جب تیری راہ میں مجھے قتل کیا گیا تھا، مجھے شہید کیا گیا تھا، تم مجھے دنیا میں واپس بھیجے، دنیا میں مجھے واپس بھیج دے، اور مجھے دنیا میں میرے اوپر دشمن کے گھوڑے ہو، میرے اوپر دشمن کے نیزے ہو، میری گردنوں پر دشمن کے تیر ہو، دشمن کے نیزے ہو، اور میری جان جا رہی ہو۔ وہ مزہ جو مزہ اس وقت جان دیتے ہوئے آیا تھا وہ مزہ تیری جنت میں نہیں آتا۔ اے مولا اگر تو مجھے 1000 جانیں بخش دے تو 1000 جانیں تیری راہ میں قربان ہیں، تو 1000 جانیں تیری راہ میں قربان ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ جب شہید ہوتا ہے تو کتنی لذت ملا کرتی ہے، جب شہید ہوتا ہے تو کتنی لذت ملا کرتی ہے۔ خدا خود قریب ہوا کرتا ہے، اس کا ایک خون کا قطرہ گرنے سے پہلے اللہ رب العزت اس کی بخشش فرما دیا کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کی بخشش فرما دیا کرتا ہے۔ اور آگے اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ خبردار جو میری راہ میں شہید کیے گئے ہو، خبردار جو میری راہ میں شہید کیے گئے ہو انہیں مردہ گمان بھی نہ کرنا، کیونکہ وہ زندہ ہیں اور انہیں اللہ کی جانب سے رزق ملا کرتا ہے، اور انہیں اللہ کی جانب سے رزق ملا کرتا ہے۔ آئیے حضرات میں آپ کو تاریخ کے حوالے سے لیتا چلو۔ میرے آقا کی گود مبارک میں ایک طرف حضرت ابراہیم ہے جو کہ آپ کے بیٹے ہیں، اور ایک طرف حضرت حسین ہے، میرے آقا حسین ہے۔ اللہ اللہ، حضرت جبریل ابھی میرے آقا کی بارگاہ میں آئے، بارگاہ میں آنے کے بعد عرض کیا اے مالک کائنات، اے محبوب خدا، اللہ رب العزت نے پیغام بھیجا ہے کہ آپ کے ان دونوں لالوں میں سے ایک لال کو لے جایا جائے گا۔ اب آپ مناسب سمجھے کہ کس کو لے جایا جائے، آپ طے کر لے کہ کس کو لے جایا جائے۔ میرے آقا جانتے تھے اگر میں اپنے لال حسین کو روک لوں گا تو کل کربلا میں میرا لال حسین دین اسلام کو بچائے گا۔ اللہ اللہ، میرے آقا نے فرمایا اے جبریل امی جاؤ میرے بیٹے ابراہیم کو لے جاؤ۔ اللہ اللہ، حضرت ابراہیم کو لے گئے۔ جب میرے آقا حسین کی عمر تقریباً 4 یا 5 سال ہوئی، میرے آقا مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، حضرت حسین بھاگے بھاگے جا رہے ہیں، آقا حسین بھاگے بھاگے جا رہے ہیں۔ میرے آقا نے آواز لگائی اے حسین، اے میرے پیارے حسین، اے میرے لاڈلے حسین۔ آقا حسین نے نہ سنا، اللہ اللہ، آقا حسین کو آواز نہ آئی، آپ بھاگے بھاگے جا رہے ہیں۔ میرے آقا نے دوسری مرتبہ آواز لگائی اے میرے لاڈلے حسین، اے میرے پیارے حسین۔ میرے آقا حسین نے نہ سنا، آپ کو آواز نہ آئی، میرے آقا حسین بھاگے بھاگے جا رہے ہیں۔ میرے آقا نے تیسری مرتبہ آواز لگائی اے میرے حسین، اے میرے لاڈلے حسین۔ آقا حسین کو پھر بھی آواز نہ آئی، آپ نے نہ سنا، آپ بھاگے بھاگے جا رہے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا اے صحابہ جاؤ میرے حسین کو لے کر آؤ، جاؤ میرے حسین کو بلا کر لاؤ۔ صحابہ گئے اور میرے آقا حسین کی بارگاہ میں پہنچے اور عرض کی اے حسین، اے آقا حسین، آپ کو آقا نے بلایا ہے، آپ کو آپ کے نانا جان نے بلایا ہے۔ اللہ اللہ، آقا حسین نے اپنے قدموں کو لوٹایا، اپنے قدموں کو لوٹانے کے بعد
واپس لوٹے، مسجد نبوی میں داخل ہوئے. داخل ہونے کے بعد میرے آقا کے قریب پہنچے، میرے آقا کے قریب پہنچ گئے، ہاتھوں کو باندھ لیا. اللہ اللہ، میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو ہے. فرما عرض کی آقا میرے نانا جان، اے میرے پیارے نانا جان، بات کیا ہے، ماجرا کیا ہے، آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا اے حسین، میں نے تمہیں 3 مرتبہ آواز لگائی لیکن تم نے میری آواز کو نہ سنا. مجھے اے میرے حسین، اے میرے لاڈلے حسین، مجھے وہ دن یاد آ گیا جب میں نے اپنے بیٹے ابراہیم کو دے کر تمہاری جان کو بخشا تھا، تمہاری جان کو بخشا تھا. اللہ اللہ، اندازہ لگائے عمر کتنی ہے؟ عمر کو 3 یا 4 سال ہے، تقریباً 3 یا 4 سال عمر ہے. آقا حسین فرماتے ہیں اے میرے نانا جان، اے میرے نانا جان، اس وقت آپ نے اپنے لال حسین کو بخشا تھا اپنے بیٹے ابراہیم کی جان دے کر، لیکن آج حسین آپ سے کہتا ہے نانا جان، کل کربلا کے میدان میں حسین اپنی جان دے کر، حسین اپنا مال دے کر، حسین اپنی اولاد دے کر آپ کے دین اسلام کو ترقی پر پہنچائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. آپ اندازہ لگائیں کہ عمر کتنی ہے؟ تقریباً 3 یا 4 سال. میرے آقا حسین کیا فرما رہے ہیں؟ اے میرے نانا جان، آج آپ نے میری زندگی کو بخشا ہے اپنے بیٹے ابراہیم کی جان کو دے کر، لیکن کل میدان کربلا میں آپ کا لال دین اسلام کو ترقی پر پہنچائے گا، دین اسلام کا جھنڈا لہرائے گا اپنی اولاد کی جان دے کر، اپنی اولاد کی جان دے کر. اللہ اللہ، عزیزان ملت اسلامیہ، آئیے میں آپ کو بتا دوں کہ میرے آقا حسین کی شان کیا ہے، میرے آقا حسین کا مقام کیا ہے، میرے آقا حسین کا مرتبہ کیا ہے. اللہ اللہ، آپ مسجد نبوی کے باہر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لاڈلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ کے ساتھ کھیل رہے ہیں. اللہ اللہ، آپ نے آواز لگائی اے عبداللہ بن عمر، میرے غلام ادھر آؤ. اللہ اللہ، جب حضرت عبداللہ نے اتنا سنا تو آنکھوں سے آنسو آ گئے. جب آنکھوں سے آنسو آئے تو روتے ہوئے اپنے بابا جان کی بارگاہ میں پہنچے. پہنچنے کے بعد عرض کی اے بابا جان، آج مجھے حسین نے اپنا غلام کہا ہے اور آپ کو بھی غلام کہا ہے. تو حضرت عمر نے فرمایا اے میرے بیٹے یہ بتاؤ کیا حسین نے تمہیں غلام کہا ہے؟ عرض کی ہاں ابا جان مجھے غلام کہا ہے. تو حضرت عمر نے فرمایا اے بیٹا، کیا خالی غلام کہا ہے؟ کہا ہاں غلام کہا ہے. کیا تم نے سنا ہے اپنی آنکھوں اپنے کانوں سے کہ مجھے اور تمہیں غلام کہا ہے؟ عرض کی ہاں ابا جان غلام کہا ہے. تو حضرت عمر نے فرمایا جاؤ اس تختی کو لے جاؤ اور لے جانے کے بعد لکھوا لو کہ میں حسین کا غلام ہوں، عمر حسین کا غلام ہے، عمر کا بیٹا حسین کا غلام ہے. اللہ اللہ، حضرت عبداللہ جو کہ چھوٹے سے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، حضرت حسین کی بارگاہ میں پہنچے، میرے آقا حسین کی بارگاہ میں پہنچے اور عرض کی اے حسین، اس تختی پر لکھ دے کہ میرے بابا جان آپ کے غلام ہیں اور میں آپ کا غلام ہوں. اللہ اللہ، حضرت عمر کے بیٹے میرے آقا حسین کی بارگاہ میں پہنچے ہیں. تو حضرت میرے آقا حسین نے لکھا. لکھنے کے بعد میرے آقا حسین سے وہ تختی لے کر حضرت عبداللہ عمر فاروق کی بارگاہ میں پہنچے، یعنی کہ اپنے بابا جان کی بارگاہ میں پہنچے. اللہ اللہ، بابا جان کی بارگاہ میں پہنچنے کے بعد تختی کو دے دیا. اپنے بابا جان سے عرض کی اے بابا جان آپ نے لکھوایا کیوں ہے؟ تو حضرت عمر نے فرمایا اے میرے بیٹا سنو، اے میرے لال سنو، اے میرے لال سنو. کل جب میری قبر میں میرے آقا تشریف لے کر آئیں گے اور مجھ سے فرمائیں گے کہ اے عمر دنیا سے میرے لیے کیا لے کر آئے ہو، تو میں یہ تختی نکال کر دکھا دوں گا اور عرض کر دوں گا کہ میرے آقا، اے میرے آقا، میں آپ کی آل کی غلامی اپنے ساتھ لے کر آیا، میں آپ کی آل کی غلامی اپنے ساتھ لے کر آیا ہوں. بولے سبحان اللہ. میں آپ کی آل کی غلامی اپنے ساتھ لے کر آیا ہوں. کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ کہہ رہے ہیں تو جو دوسرے خلیفہ ہیں. کون کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ جب عرب کی اگر کسی گلی سے گزر جائے
تو شیطان اپنا راستہ چینج کر لے، اپنا راستہ بدل لے۔ وہ عمر کہہ رہے ہیں اندازہ لگاؤ کہ میرے آقا حسین کی شان کیا ہو۔ اسی لیے شاعر نے کیا خوب کہا کہ کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، کبھی خواجہ پیا کے گھر سے کبھی غوث بنا کے گھر سے، کبھی خواجہ پیا کے گھر سے کبھی غوث بنا کے گھر سے، کام اپنا نکل ہی جاتا ہے کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، کام اپنا نکل ہی جاتا ہے کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، اور کام اتنا کر گزرنا نبی کا دیوانہ ہو کے مرنا، کام اتنا کر گزرنا نبی کا دیوانہ ہو کے مرنا کہ لوگ دیکھیں تیرا جنازہ کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، کہ لوگ دیکھیں تیرا جنازہ کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے۔ ایک بار اور زور سے بولے سبحان اللہ۔ ایسا لگ رہا ہے کہ آپ لوگ بیدار نہیں ہیں، نیند میں ہے کیا؟ نیند میں نہیں ہے نا؟ تو زور سے بولے سبحان اللہ۔ اگر حضرت علی سے اور حضرت حسین سے محبت کرتے ہیں زور سے بولے یا علی، ایک بار اور زور سے بولے یا حسین، ایک بار اور زور سے بولے یا حسین۔ میرے آقا حسین کی شان کا اندازہ لگاؤ کہ شان کیا ہے، میرے آقا حسین کا مقام کیا ہے۔ کون عمر کہہ رہا ہے؟ وہ عمر کہہ رہا ہے جو خلیفۃ الدوم ہے۔ میرے آقا حسین نے کربلا میں اپنے سر کو دے کر بتا دیا، کربلا میں اپنے سر کو دے کر بتا دیا، کربلا میں اپنے سر کو کٹا کر اپنے 6 ماہ کے للے 6 ماہ کے عسکر کو، اپنے 6 ماہ کے عسکر کی جان کو دے کر، اپنے 18 سال کے قاسم کی جان کو دے کر بتا دیا کہ دین اسلام کی شان کیا ہے۔ دین اسلام کے لیے اگر بات جان دینے کی آ جائے تو پیچھے نہ ہٹنا، اگر بات جان دینے کی آ جائے تو جان دینا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ میں نے جو کہا آپ نے جو سنا اس میں کوئی غلطی خامی ہو گئی، اللہ رب العزت اپنے اور اپنے حبیب کے صدقے معاف فرمائے، صحیح صحیح کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، صحیح صحیح کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور سب سے پہلے مجھے اس کے بعد آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وما علینا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے حضرات، میں اسی کے ساتھ محفل کو آگے بڑھاتے ہوئے اب دعوت سخن لینے جا رہا ہوں، جن سے میری مراد حافظ محمد عبدالغنی۔ میں ان سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ وہ آئے اور اپنے بہترین انداز سے ہم سب کے قلوب کو منور و مجلہ فرمائے۔ ایک بار سب میرے ساتھ مل کر بولے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔